کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. بیٹے کی جدائی میں کتنی مدت گزر گئی کہ اسف علی یوسف فابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ بھی سفید. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں، خبر نہیں دیتے، اللہ کی مرضی. اور پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے. بھائی بادشاہ بننے کے بعد تو کوئی ایک سپاہی بھیج دیتے، ابے کو جا کے تسلی دے دو. جب اللہ کا حکم نہ ہو کیسے بھیجیں؟ اور اللہ کے احکام کے پابند ہیں. ابھی امتحان باقی تھا یعقوب علیہ السلام. پھر یوسف کے ساتھ دوسرا بچہ بھی بچھڑ گیا. اب ایک ہی بات تھی کہ صبر جمیل، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. اور میں صبر کر رہا ہوں، امید ہے مجھے اللہ دونوں کو لائیں گے. اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ملاقات کی اجازت مل گئی، پھر بھی یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجا ہے، خود نہیں آئے. حالانکہ یاد رکھو یعقوب تو باپ ہے، یوسف علیہ السلام کو آنا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پہ رکھ لو. فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. اب دیکھیں کہ مصر سے حضرت یوسف کا قمیص لے کے بھائی چلے ہیں اور حضرت یعقوب اپنے پوتے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہتے انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو انبیاء کے کپڑوں میں بھی خوشبو، بدن میں بھی خوشبو، جسم میں بھی خوشبو، ان کے نام میں بھی خوشبو، ان کے اقوال میں بھی خوشبو، ان کے اعمال میں بھی خوشبو. نبی نبی ہوتا ہے، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے. سارے بچے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ابا جان آپ بس ایک ہی خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانے خیال میں گم ہیں. کہاں یوسف اللہ عالم، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے خوشبو آ رہی ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جب وہ خوشخبری دینے والا بیٹا آیا اور قمیص لے کے آیا اور قمیص ابے کی آنکھوں پہ رکھی، فوراً بینائی جو تھی لوٹ آئی، روشنی لوٹ آئی. اور ابے نے یہی کہا میرے بچوں میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عجیب بات ہے نا جی کہ ابا جان موجود ہیں، قمیض بھیج رہے ہیں، یوسف علیہ السلام باپ کے پاس نہیں آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. فرمایا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے میرے آگے جھک رہے ہیں. تو مفہوم یہ تھا کہ جھکنے کے لیے ماں باپ اور بھائی آئیں گے، یوسف نہیں آئے گا. جو سجدہ کرنا چاہتا ہے وہی آتا ہے، مسجود تو چل کے اس کے پاس نہیں آتا. اس لیے یوسف علیہ السلام کو حکم نہیں تھا آنے کا. حکم یہی تھا کہ والد آئیں گے، والدہ آئیں گی، بھائی آئیں گے. اور پھر وہ آ گئے، استقبال کیا، اپنے والدین کو
اپنے تخت پہ اور خود اپنے تخت پہ بیٹھے. سمجھا اب والدین اور بھائی فخروا لہ سجدا، سب کے سب سجدے میں گر گئے. قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو خواب سنایا تھا، آج اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے.